آپ انجن بنا رہے تھے تو وہ آپ کا ہیڈ مستری انجن نہیں بنا رہا تھا، وہ ان کے شاگرد جو سیکنڈ شاگرد تھے وہ بنا رہے تھے۔ اگر ہمارے موبل آئل میں فرق آیا تو 1 سال ہم فری چینج کر کے دیں گے اور ساتھ 1 لاکھ روپیہ پلنٹی بھی دیں گے۔ بھائی جان سب سے پہلے ہم اس کو آپ کو ڈبہ چیک کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایلومینیم کی سیل چیک کرواتے ہیں، پھر ان کا ایک کوڈ نمبر ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ بھائی جان یہ کوڈ نمبر آپ ڈال لیں، چیک کر لیں اور آپ کو اسی وقت ریپلائی آ جائے گا۔ یہ تو بھائی جان عام روٹین کی بات ہے۔ ہم بھائی جان اس کے بعد انجن میں ڈالنے کے بعد آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم PSO کے ڈیلر ہیں، 101168 ہمارا کوڈ نمبر ہے۔ بھائی جان جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کی آگاہی کے لیے بناتے ہیں اور انجن آئل کے متعلق ہی بناتے ہیں۔ شمار دوستوں کے یہ سوال تھے کہ تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکل باتیں بتا دیں کہ جو انجن سے پہلے کیا ضروری ہے اور بعد میں کیا ضروری ہے، اور یہ بات تو 2 منٹ آپ سائڈ پر رکھ لیں۔ جو سب سے بڑا ایک سوال تھا میرے پاس آیا، جو بے شمار بزرگوں نے مجھ سے کیا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہم نے 6 مہینے میں 3 دفعہ انجن بنائے ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو میں سوچتا رہا یار یہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے۔ نہ اتنا بڑا اسپیئر پارٹ میں مسئلہ آ سکتا ہے اور نہ اتنا بڑا مسئلہ موبل آئل میں آ سکتا ہے۔ تو یقین کریں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سوال کیے، تو آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں نے کہا چلیں آج وہ ویڈیو میں آپ کو وہ بات بتا دیتا ہوں، تو ہم نے سوال و جواب کی وجہ سے ہم نے وہ ایسیس کیا ہے۔ بھائی جان میرے خیال میں وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ان بزرگوں کا، کیونکہ ان کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ یہ کتنے کرم میں ہیں۔ یار ایک آدمی 6 مہینے میں 3 دفعہ انجن بنائے، بے شمار لوگوں کے یہی سوال تھے، یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مستری صاحبان بھی پریشان تھے، دوسرے بھی تھے۔ تو بھائی جان مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ وہ جو آپ انجن بنا رہے تھے تو وہ آپ کا ہیڈ مستری انجن نہیں بنا رہا تھا، وہ ان کے شاگرد جو سیکنڈ شاگرد تھے وہ بنا رہے تھے۔ بھائی جان انجن کوئی ہتھوڑی کے ساتھ یا زور کے ساتھ نہیں بنایا جاتا، یہ آپ کے پاس بیسیکلی تمام پارٹس ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کو آپ نے جوڑنا ہوتا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو ہیڈ مستری ہے، 1 نمبر جو مستری ہے، وہ اکثر بیشتر شاگردوں سے بناتے ہیں، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی بات یہی تھی کہ ہیڈ مستری خود کام نہیں کرتا، جو شاگرد ہیں سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ان سے یہ انجن بنواتے ہیں۔ تو بھائی جان میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک جو انجن بنانے والا مستری ہے، کم از کم 5-6 سال اس کو سمجھ بوجھ کے لیے چاہیے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شاگرد کے حوالے یہ کر دیں۔ اور میرے خیال میں جب بھی آپ انجن بنائیں، جو ہیڈ مستری ہے، جو مطلب ورکشاپ کا مطلب انجن جو بناتے ہیں لوگ ورکشاپ میں، ان کے ساتھ پہلے ڈیسیژن کریں کہ بھائی جان ہم آپ کو 2000 کے بجائے 3000 روپیہ دیں گے۔ 3 اگر وہ مانگتے ہیں آپ 5 دیں، لیکن انجن آپ خود بنائیں۔ یہ شاگردوں کے اوپر بھائی جان چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اور سبھی نے کہا کہ واقعی یہ مسئلہ تھا۔ یہ جو آپ کو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، یہ جو شاگردوں والی بات ہیڈ مستری سے شاگردوں پر آئی ہوئی ہے، یہ یقین کریں کم از کم 1 سال سوچنے کے بعد میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں۔ بے شک ہیڈ مستری بیٹھے، شاگرد ساتھ رکھے، آپ کام کرتے رہیں، اس طرح تو بات بھائی جان بنتی ہے۔ اگر آپ یہ ٹوٹلی شاگردوں کے حوالے کر دیں تو وہ مطلب اس طرح چیزیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل بال برابر چیزیں ہوتی ہیں، اور میرے اندازے میں کم از کم آپ کو انجن میں 1000 چیز ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔
وہ چھوٹی چھوٹی نالی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. عام آدمی یا شاگرد تو وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتا. جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کیش آتی ہے, نوٹ تو ہم بعد میں چیک کرتے ہیں, اصلی اور نقلی کا جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں پکڑنے کے بعد ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں یار یہ نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے. تو آپ سے گزارش مستری صاحبان سے بھی ہے اور جو اونر ہیں یا جو ڈرائیور حضرات ہیں ان سے پہلے یہ کمٹمنٹ کر لیا کریں کہ بھائی اگر انجن کا کام آپ نے کرنا ہے تو مہربانی کریں آپ خود کریں, ہم آپ کو 2000 زیادہ دیں گے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور کے ساتھ بات کر لیں, کیونکہ یہ شاگردوں کا یہ کام نہیں ہے بھائی جان کہ کوئی آدمی بھی 1000 چیز اس لیول کے اوپر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر کے دے, اور اس میں بھائی جان بال برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی. آپ تھوڑی سی غلطی کر جائیں گے پورا انجن زیرو پر چلا جائے گا. اچھا اس کے بعد بھائی جان جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ جینوں کا ہوتا ہے. جینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب عام طور پر گتے کے ہوتے ہیں, اور جب ان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو یہ لیکیج شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو جین ہے انجن بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ کریں. دوسری بھائی جان آپ جب بھی کرنگ لیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا, ہم نے تو یہ اندازہ کیا ہوا ہے کہ بیڈ فورڈ کی میں نے چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. تو جو اس کی جینین کرنگ ہے انگلینڈ کی وہ 50 کے جی کی, اور وہی جو سیکنڈ ہینڈ مطلب چائنا کی کرنگ آتی ہے وہ 30 کے جی کی ہوتی ہے. یعنی 20 کے جی کا فرق ایک کرنگ کے ساتھ آئے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انجن کی کیا کنڈیشن ہوگی. جب آپ چڑھائی پر جاتے ہیں, لوڈ پر ہوتے ہیں, تو پھر وہ سارا دباؤ گاڑی کرنگ کے اوپر ڈال دیتی ہے, اور کرنگ کمزور ہوگی تو بھائی جان پھر یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. دوسرا بھائی جان آپ کے بے شمار سوال تھے, تو فیس بک کے اوپر تقریباً ہمارے 1 ملین ویور ہیں, مطلب تقریباً 15-20 ویڈیو ہم وقت ہماری فیس بک کے اوپر چلتی رہتی ہیں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں جواب ہیں تو وہاں سے بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب الگ سے ہے اور وائس آف ہزارہ الگ سے ہے. بھائی جان جس طرح دنیا کے کچھ قاعدے قانون SOP ہوتے ہیں, اسی طرح بھائی جان انجن کے بھی SOP ہوتے ہیں. انجن اللہ کرے آپ کا کامیاب ہو جائے تو پھر آپ کوشش کریں, فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ 2-4-5 دن کے بعد آپ نے آئل اس کا چینج کرنا ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی جان آٹو آئل اس میں بالکل نہیں ڈالنا رننگ کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹو آئل جلا ہوا آئل ہوتا ہے, پھر اس میں وہی کاربن چلا جاتا ہے جو بنا بنایا انجن ہے وہ سب سے زیرو پر چلا جاتا ہے. تو اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو بھی آئل آپ نے ڈالنا ہے, چاہے PSO کا ڈالنا ہے, شیل کا ڈالنا ہے, زد کا ڈالنا ہے, جس کا بھی ڈالنا ہے آپ ڈال لیں, کوئی ایشو نہیں, وہ آپ کی گنجائش کے اوپر ہے. ہم PSO کے اوپر زیادہ آپ کو کنونس اس لیے کرتے ہیں کہ PSO کا ایک تو معیاری موم لیل ہے, دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ جو مومبول آئل آپ کا 4000 میں چینج ہوتا ہے جو کم از کم ہے, وہ PSO کا مطلب 2700-2800 روپے کا چینج ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم آپ کو یہی کنونس کرتے ہیں کہ آپ PSO کا مومبول آئل مطلب آپ استعمال کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو موملیل 1 نمبر ہے, ہماری لوکل کمپنی ہے, دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اس میں بچت آ جاتی ہے. تو بھائی جان باقی آپ ہمیشہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ گارنٹی کی بات کرتے ہیں. بھائی جان ہمارے ورکشاپ میں 3 کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور 3 ہمارے گودام میں لگے ہوتے ہیں جو ہم وقت کام کرتے ہیں, اور یہ UPS کے ساتھ منسلک ہے. اور جو بھی آئل ہم بھائی جان آپ کو دیتے ہیں یا آپ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, بھائی جان سب سے پہلے ہم اس کو آپ کو ڈبہ چیک کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ایلومینیم کی سیل چیک کرواتے ہیں, پھر ان کا ایک کوڈ نمبر ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ بھائی جان یہ کوڈ نمبر آپ ڈال لیں, چیک کر لیں, اور آپ کو اسی وقت ریپلائی آ جائے گا. یہ تو بھائی جان عام روٹین کی بات ہے. ہم بھائی جان اس کے بعد انجن میں ڈالنے کے بعد آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ 35 سال میں ہم نے یہی کچھ سیکھا ہے اور تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا. تو اس کے بعد ہماری بائی جان گارنٹی ہے. یہ آپ کو ڈسپلے میں جو مومبول آئل نظر آتا ہے یہ اس طرح پڑا ہوا رکھنے کی جو مطلب ضرورت ہمیں نہیں ہے. ہم تو گارنٹی اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے انجن میں ڈالیں, فرق آیا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارا لوگو یہی ہے کہ اگر ہمارے مومبول آئل میں فرق آیا تو 1 سال ہم فری چینج کر کے دیں گے اور ساتھ 1 لاکھ روپیہ پلنٹی بھی دیں گے. اتنی بڑی بات بائی جان کوئی کمپنی یا کوئی ایجنسی کوئی پمپ نہیں کرتا, بلکہ سیل جب ٹوٹ جاتی ہے
تو کمپنی اپنی آنکھیں ماتھے کے اوپر رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہاں کی گارنٹی، کیسی گارنٹی، یہ ڈبہ ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا انجن جانے، آپ کی گاڑی چلے، لیکن ہم اپنے کانفیڈنس کے اوپر آپ کو یہ دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نمبر ہی موبل آئل خریدا ہے اور ایک نمبر ہی ہم آگے سیل کر رہے ہیں۔ بھائی جان میں آپ کو اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں، ایک ایجنسی ہماری جوگیا میں ہے، مری روڈ، ایک طرف سے جی مطلب سزائی پمپ ہے اور دوسری طرف شمع بیکری ہے، اور دوسری ایجنسی ہماری کلندر آباد ہے، المرجان مرسیڈ میں، وہاں پر بھی مطلب ہم آئل چینج کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی ہماری 100% ہماری اپنی ذمہ داری، وہی بل بک ہے، وہی مطلب ہے۔ اور ہماری ڈسپلے آپ دیکھ لیں، آج ہم نے 7500 روپیہ صرف ڈسپلے کا مطلب ٹیکس مطلب جمع کروایا ہے، وہ تقریباً 50x50 کے ہمارے بورڈ ہیں، دن کی روشنی میں وہ ہوتے ہیں، رات کو ہماری لائٹنگ کی روشنی میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک مطلب کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو وہ نظر آتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بھائی جان کوئی آدمی بھی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو بھائی جان ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ سروس بیگ بھی ہمارے پاس ہے، اگر سروس کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ دوسرا HPL کی ہمارے پاس ATM مشین ہے، اگر آپ اس کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔